بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ پہلے باب میں سے بنیادی عقائد میں سے انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو پڑھیں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پڑھانے کے طریقہ کار کے متعلق بتایا تھا کہ جب بھی اس قسم کے تفصیلی سوال میں اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں فیڈرل بورڈ کے پیٹرن میں، بیٹا یہ تفصیلی سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن میں یہ تفصیلی سوال آتا ہے انبیاء رسالت محمدی کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنے پڑھانے کے طریقہ کار کے متعلق بتایا تھا کہ جب اس طرح کا تفصیلی سوال آتا ہے تو کلاس میں سب سے پہلے جو اس کے عنوانات ہمیں نصابی کتاب میں دیے گئے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ، ان کو آپ عنوانات کے نام صرف ہیڈنگ یاد کریں گے، جیسے عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت، حفاظت کتاب، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ہمہ گیری اور ختم نبوت۔ تو ہمارے پاس نصابی کتاب میں 7 ایسی مشترکہ صفات بتائی گئی ہیں جن کا تعلق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس بات میں بیٹا ایک اضافی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کہتے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، تو ان صفات کے اندر ہم پھر ان صفات کو شامل نہیں کر سکتے جو انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ صفات تھیں، جیسے بشریت۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہم بشریت نہیں لکھ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے جب کہا رسالت محمدی کی خصوصیات، تو یہ خصوصیت تو انبیاء کی تھی۔ ہم نے تو یہاں پر اس سوال کے جواب میں ان صفات کو، ان خصوصیات کو لکھنا ہے جو صرف آپ کی ذات میں خاص ہیں۔ فیڈرل بورڈ کے پیپر چیک کرنے میں یہ غلطی، یا کالج کے پیپر چیک کرنے میں عام طور پہ یہ بچے غلطی کرتے ہیں، وہ صفات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ صفت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا یہ صفت صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، پہلی صفت عمومیت، دوسری پہلی شریعتوں کا نسخ، تیسری کاملیت، چوتھی حفاظت کتاب، پانچویں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، چھٹی صفت ہمہ گیری اور ساتویں ختم نبوت۔ تو پہلی صفت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ امید ہے آپ نے ان صفات کو سب سے پہلے زبانی طور پر یاد کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ نے ان کو دہرانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1-2 دفعہ ان کو اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ جب آپ کو ان تمام صفات کے نام ترتیب سے یاد ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے ان کو پھر یاد کرنا ہے۔ پہلی صفت عمومیت، اس سے پہلے ذرا اس عنوان کو ہم پڑھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچا اور ختم ہو گیا۔ تکمیل کو پہنچا اور ختم ہو گیا، تو اختتام اور تکمیل بظاہر نظر آتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے دونوں کا، لیکن ان میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے اندر چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے حصے کا مکمل ہو جانا، تکمیل۔ اور اختتام کا مطلب ہوتا ہے اس کام کا مکمل طور پر اختتام پا جانا۔ جیسے میں کلاس میں بچوں کا سبق سن رہا ہوں، اور سبق سنتے وقت ایک بچے کی باری مکمل ہوئی تو میں کہتا ہوں نیکسٹ، اگلے بچے نے سبق سنا تو میں کہتا ہوں نیکسٹ۔ تو نیکسٹ کا مطلب کیا کہ آپ کی باری مکمل، اب اگلی بچے کی باری آ گئی۔ لیکن جب میں کہتا ہوں لاسٹ، تو جب لاسٹ میں کہوں گا اس کا مطلب اس کے بعد پھر کسی کی باری نہیں ہے۔ یہ ایک معمولی سا فرق سمجھ گئے، تکمیل مکمل ہو گیا اور ختم، اس کے بعد کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالت محمدی بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات صرف یہ 7 نہیں ہیں، اور بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی نصابی کتاب میں یہ والی خصوصیات صرف دی گئی ہیں، نصابی کتاب میں جو آپ کو بورڈ میں نے کتاب ریکمینڈ کی اس کے مطابق۔ پہلی صفت عمومیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
سورہ آراف کی آیت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کے سب، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ترجمہ دیکھیے کتاب سے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ تو اس سے عمومیت سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ عمومیت سے بات سمجھ آئی کہ پہلی اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، ان کی نبوت کا زمانہ، ان کی نبوت کا وقت، ان کی نبوت کا دائرہ، ان کی نبوت کا میدان وہ مختصر ہوا کرتا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی صفت عمومیت، قیامت تک کے آنے والے تمام انسان اور تمام زمانوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ پہلی صفت سمجھ آ گئی۔ پہلی صفت کیا؟ عمومیت، عام، جیسے کہ لفظ سے سمجھ آ رہا ہے عام ہونا، عام کا مطلب تمام کے لیے ہونا۔ تو پہلی صفت ہم نے پڑھ لی انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے عمومیت۔ اور قرآن کی آیت کون سی؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسری صفت ہم پڑھتے ہیں پہلی شریعتوں کا نسخ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتاب پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچے کو آج کلاس میں نے کہا بیٹا آپ نے آج کے بعد یہیں بیٹھنا ہے، اور کل جب میں آیا تو کل میں آ کر اس کو کہتا ہوں بیٹا آپ یہاں سے اٹھو، آپ نے آئندہ کے لیے وہاں بیٹھنا اور یہاں نہیں بیٹھنا۔ تو پہلے دن جب میں نے کہا تھا آپ نے یہیں بیٹھنا ہے تو یہ حکم اپنی جگہ پر برقرار تھا، اس بچے نے اسی جگہ پر ہی بیٹھنا تھا۔ اگلے دن جب میں نے آ کر خود ہی کہا بیٹا آپ یہاں سے اٹھو اور وہاں بیٹھو اور آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے، تو میرے اس دوسرے حکم کی وجہ سے پچھلے دن والا حکم جو میں نے خود دیا تھا کہ آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، یہ والا حکم کیا ہو گیا؟ معدوم ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم ٹوٹ گیا، یہ حکم ختم ہو گیا۔ تو جب تک میرا دوسرا حکم نہیں آیا تھا پہلے والا حکم برقرار تھا، نافذ العمل تھا، اور جب میں نے دوسرا حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائیں اور آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے، اب اس میرے دوسرے حکم کی وجہ سے پہلے والا حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ اسی میں کے اندر ناسخ بھی ہوتا ہے اور اسی کے اندر منسوخ بھی ہوتا ہے۔ ناسخ کا مطلب توڑنے والا، جو بعد والا حکم ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے، وہ پہلے والے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ تو جو بعد والا حکم ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے، اور جو پچھلا حکم ہوتا ہے پہلے والا وہ منسوخ کہلاتا ہے، ٹوٹا ہوا۔ اب کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، امید ہے آپ کو آسان الفاظ میں آسان مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس جملے کو انڈر لائن کریں بیٹا، یہ پاس پیپر کا MCQs ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو ڈیش کر دیا، نوٹ کریں، منسوخ کر دیا۔ ایک دوسرا، اسی جملے کے اندر ڈیش کی شریعت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو کس کی شریعت نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے۔ تو اس جملے کے دونوں MCQs آپ نے نوٹ کر لیے، انڈر لائن کر لیے۔ نیکسٹ، اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا، یہ بھی MCQs ہے۔ قیامت تک ڈیش کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، کس کی؟ شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا، اس کو بھی نوٹ کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دین برحق ہے، اور جو اس سے پہلے دین آئے تھے وہ اپنے زمانے میں برحق تھے، لیکن اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دین برحق ہے۔ اس کے لیے قرآنی آیت کون سی ہے؟ تو دیکھتے ہیں ہم قرآن کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہاں پر آیت مبارکہ مکمل نہیں لکھی ہوئی، میں زبانی بتا دیتا ہوں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت کا تم نے پڑھتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ، وَمَن يَبْتَغِ، جو کوئی تلاش کرے، جو کوئی لے کر آئے یا تلاش کرے، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ،
دینن کسی دین کو، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے یا اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس شخص سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس شخص سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اور آپ کی کتاب میں آگے نہیں لکھا ہوا، میں زبانی قرآن کی آیت آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت میں وہ نقصان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ، اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہم نے پڑھ لیا پہلی شریعتوں کا نسخ کیا مطلب. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جتنے بھی دین آئے وہ تمام کے تمام برحق تھے اپنے زمانے میں. وہ برحق تھے، دین عیسائیت، دین یہودیت اپنے زمانے کے برحق دین ہوا کرتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دنیا میں صرف دین اسلام ہی دین برحق ہے اور قیامت تک اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہم نے پڑھ لی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو امید ہے آپ کو پہلی شریعتوں کا نسخ بھی سمجھ آ گیا. تیسری صفت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت ہے. جیسے کہ لفظ سے بات واضح سمجھ آ رہی ہے، کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا. کامل مکمل ہونے کو کہتے ہیں. کتاب سے ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل. اب یہاں سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء دنیا میں تشریف لائے. کسی بھی نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے مکمل دین نہیں دیا گیا، بلکہ اس نبی کے بعد جو دوسرے انبیاء آتے تھے وہ اپنے سے پہلے والی نبی کی شریعت کو ہی لے کر آگے چلتے تھے. تو نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا، اس کا دین دوسرا نبی آگے لے کے چلتا اور اس نبی پر بھی احکامات نازل ہوتے رہتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل، جب دین کامل ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر آنا تھا وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. اب کسی انسان پر وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کو دین کامل عطا کیا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے. اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اليوم آج کے دن، اکملت لکم میں نے کامل کر دیا، میں نے پورا کر دیا، لکم تم پر، دینکم تمہارا دین، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اتممت میں نے تمام کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت اور میں نے پسند کر لیا، میں نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام کس کو؟ دین اسلام کو. کس طور پر؟ دین کے طور پر. میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا، چن لیا. کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ: آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. اس پیراگراف میں ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کامل ہونے کو بیان کیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، یک کے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا کہ ایک وقت میں روئے زمین پر 70 انبیاء بھی موجود ہوتے تھے. کسی ایک قوم قبیلے کا نبی ہے تو دوسرا کسی اور علاقے کا نبی ہے اور تیسرا کسی اور علاقے کا نبی ہے. تو ایک وقت میں بہت سے انبیاء بھی دنیا میں تشریف ہوتے تھے. ہر جو امت ہوتی تھی ان کے ذمے ان کے اپنے نبی کی بات ماننا ضروری ہوتا تھا. وہ نبی دنیا سے پردہ فرما لیتا، اللہ کو پیارا ہو جاتا، تو دوسرا نبی اسی کی شریعت کو لے کر آگے چلتا اور دوسرے نبی کو بھی احکامات نازل کیے جاتے اللہ کی طرف سے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا.
ایسا دین کہ اس میں اب کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرما دیا، لہٰذا اب کسی دوسرے نبی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے ہم آگے جا کر پڑھیں گے ختم نبوت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ انبیاء علیہ السلام کو جو سلسلہ تھا وہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل نہ دیا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ختم نبوت نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی اور نبی کی یہ صفت ہو سکتی کہ چونکہ اس نبی کو دین کامل نہیں دیا گیا لہٰذا اس کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا، اب کسی دوسرے دین کی کسی دین میں کسی بات کی مزید ضرورت باقی نہ رہی اللہ کی طرف سے، لہٰذا یہ صفت صرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی صفت عطا کی گئی۔ دین کامل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو کاملیت بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی صفت حفاظت کتاب کہلاتی ہے، اور جیسا کہ واضح ہے کہ جب ہم رسالت محمدی علی صاحبہ صلاۃ والسلام کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں تو پھر حفاظت کتاب سے کیا مراد ہوگا؟ حفاظت کتاب سے پھر کیا مراد ہوگا؟ آپ بتائیے۔ قرآن کریم، کیوں ہم جانتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم نازل ہوا۔ حفاظت کتاب ہم کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی، ختم ہو گئیں، یا اصلی صورت میں باقی نہ رہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر لیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط کی تعلیمات اس قدر گڑ مڑ مکس ہو چکی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ مگر خاتم الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کیا لکھا گیا اس کے سامنے؟ قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر لکھے ہوئے صورت کی طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ کس طور پر؟ حفاظ کے سینوں میں۔ کس طور پر؟ حفاظ کے سینوں میں، کہ جو قرآن مجید کو زبانی یاد کرتے جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو حفاظت قرآن ہم نے پڑھا، اس کے متعلق ایک آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب کو اتارنے والے، نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، وانا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو حفاظت کتاب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو تعلیمات نازل ہوئیں زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارا رد و بدل ہو چکا، لیکن قرآن مجید ایک واضح ایک خاص ایسی کتاب ہے کہ جو صفت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا، اور انبیاء علیہ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے 7 صفات میں سے 4 صفات آج کی کلاس میں ہم نے مکمل کر لی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 5ویں صفت سے لیکچر کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔